عزیز بچوں، آداب۔ آج ہم فراق گورکھپوری کی غزل پہ گفتگو کریں گے۔ ان کے غزل کے اشعار پر تبصرہ کریں گے۔ رکی رکی سی شب مرگ ختم پر آئی، وہ پو پھٹی وہ نئی زندگی نظر آئی۔ رکی رکی سی شب مرگ ختم پر آئی، وہ پو پھٹی وہ نئی زندگی نظر آئی۔ فراق گورکھپوری فرماتے ہیں کہ موت کی رات آہستہ آہستہ بیت کر ختم ہونے کو آئی ہے۔ صبح زندگی طلوع ہو رہی ہے۔ ظلم و جبر کی رات کے ختم ہوتے ہی خوشبو بھری صبح نئی زندگی کی خوشخبری لے کر آئی ہے۔ گویا پرانا تاریک دور ختم ہو گیا اور نئے روشن دور کی شروعات ہو گئی ہے۔ رکی رکی سی شب مرگ ختم پر آئی، یعنی جو رات جو رکی ہوئی تھی وہ کس کی؟ وہ ظلم و ستم کی رات، وہ اب ختم ہونے پر آئی ہے، ہونے والی۔ وہ پھٹی وہ نئی زندگی نظر آئی۔ صبح طلوع ہونے والی ہے، صبح زندگی جو ہے وہ طلوع ہو رہی ہے۔ وہ ظلم و جبر کی رات جو ہے ختم ہوتے ہی خوشبو جو ہے بری صبح نئی زندگی کی خبر لے آئی۔ یہ موڑ وہ ہے کہ برچھائیاں بھی دیں گی نہ ساتھ، مسافروں سے کہو اس کی راہ گزر آئی۔ فراق گورکھپوری فرماتے ہیں اس شعر میں کہ محبوب کے راستے میں اب وہ موڑ آ گیا ہے کہ جہاں عاشقوں کے سائے بھی ان کے سائے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ موڑ وہ ہے کہ برچھائیاں بھی دیں گی نہ ساتھ، کہ سایہ بھی جو ہے یہ وہ مقام ہے، یہ وہ موڑ ہے کہ اب جو ہے سایہ بھی ساتھ جو ہے وہ نہیں دے گا۔ یعنی محبت کے راستے میں اب وہ کٹھن مقام آیا ہے، وقت آیا ہے جہاں عاشقوں کے سائے بھی ان کے ساتھ نہیں دیں گے۔ شاعر محبت کے کسی خاص مقام کی طرف اشارہ کرتا ہے اس شعر میں، جو بہت مشکل مقام ہے، جہاں عاشقوں کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے۔ یہاں شاعر کا محبوب آزادی وطن ہے اور مسافر اہل وطن ہیں جو آزادی کی تنگ دور میں لگے ہیں۔ شاعر آزادی وقت کے مشکل مراحل کا ذکر کرتے ہیں، جہاں سے مسافروں کو نہایت ہمت اور جرأت کے ساتھ گزرنا ہے۔ مسافروں سے کہو اس کی رہ گزر آئی ہے، کہ وہ راستہ آیا ہے۔ مسافر اہل وطن جو آزادی کی تگ دور میں لگے ہیں۔ فضا تبسم صبح بہار تھی لیکن، فضا تبسم صبح بہار تھی لیکن، پہنچ کے منزل جانا پہ آنکھ بر آئی۔
اس شعر میں گورکھپوری فرماتے ہیں کہ فضا میں بہار کے صبح کی جیسی مسکراہٹ اور رونق جو ہے، چمک دمک جو ہے وہ تھی، یعنی محبوب کی منزل کی طرف جانے والے راستے کا ماحول نہایت خوش کن اور دلکش تھا، لیکن جب ہم نے محبوب کی منزل پائی تو صدمے کی وجہ سے ہماری آنکھ بھر آئی۔ ہم جو کچھ سمجھ کر چلے تھے اور جو امیدیں ہم نے باندھی تھی ویسا ہم نے کچھ بھی نہیں پایا۔ اس لیے ہمیں منزل پر پہنچ کر دکھ ہوا۔ وطن کو انگریزوں کے شکنجے سے چھڑانے کے بعد جس قسم کی سماجی اور معاشی آزادی دیکھنے کو ملی، اس پر شاعر غمزدہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے جس قسم کی آزادی چاہی تھی وہ ابھی حاصل نہیں ہوئی، گویا منزل پر پہنچ کر بھی ہم ابھی منزل سے دور ہیں۔ کسی کی بزم طرب میں حیات بٹتی تھی، امیدواروں میں کل موت بھی نظر آئی۔ فرماتے ہیں شاعر فراق گورکھپوری کہ وطن کی آزادی خوشکن اور زندگی بخش ہوتی ہے، کہ محبوب خوشکن اور زندگی بخش ہوتی ہے، لیکن آزادی وطن کے دیوانوں یعنی عاشقوں میں سے کچھ منزل مقصود تک پہنچنے سے پہلے ہی موت کو گلے سے لگا گئے۔ آزادی کی تحریک میں کہیں لوگوں کو جان کی بازی لگانی پڑی، پھر جا کے جو ہے آزادی ملی۔ کہاں ہر ایک سے انسانیت کا بار اٹھتا کہ یہ بلا بھی تیرے عاشقوں کے سر آئی۔ فراق گورکھپوری فرماتے ہیں کہ انسانیت کا بوجھ اٹھانا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، یہ کوئی اٹھا سکتا ہے۔ یہ محبوب یا یہ بوجھ بھی تیرے عاشق ہی اٹھا پاتے ہیں، اس کے سوا جو ہے ان کو اٹھانے والا نہیں ہے۔ انسانیت کا بوجھ اٹھانے کو شاعر نے ایک بلا کا مقابلہ کرنے سے تشبیہ دی ہے اور فرماتے ہیں کہ یہ بلا بھی عاشقوں کے ہی سر آئی، گویا وہ لوگ جو اپنے محبوب حقیقی کے سچے عاشق ہیں وہی انسانیت کے علمبردار ہیں۔ ذرا وصال کے بعد آئینہ تو دیکھ اے دوست، تیرے جمال کی دوشیزگی نکھر آئی۔ محبوب سے مخاطب ہو کر گورکھپوری فرماتے ہیں کہ وصال کے بعد تم آئینہ تو دیکھو کہ کس طرح تمہارے حسن کا کنوارا پن وصال کے بعد مزید نکھر آیا ہے، جس طرح کہ ایک کلی سے گلاب نکھر آتا ہے۔ اس سچائی کی طرف اشارہ ہے کہ وصال کے بعد حسین محبوب کے حسن میں چار چند لگ جاتے ہیں اور وہ پہلے سے ہی بھی زیادہ خوبصورت نظر آتے ہیں۔ فراق کہتے ہیں کہ جنسی تسکین کے بعد حسن کی دوشیزگی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس شاعر میں فراق کی انفرادیت جھلکتی ہے۔ واردات حسن عشق سے متعلق اس شاعر سے ہوش اور شہوت ٹپکتی ہے اور عامیانہ پن اپنی حدود کو پار کرتا
دکھائی دیتا ہے۔ شکریہ۔